نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ ٹی وی سے زاہد محمود راں آپ کا ہوسٹ، اور ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ بیورو چیف دن نیوز شفقت محمود گرے صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں کہ خواتین و حضرات جو گجرانوالہ میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام سے ابھی پولیس اور جو ادارے ہیں انہوں نے سختی کی ہوئی ہے، تو ہم اپنے سینئر جرنلسٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ہمیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زاہد محمود راں صاحب کہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ گجرانوالہ شہر بنیادی طور پہ ایک نا گنجان آبادی والا شہر ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، جو طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو ناک سے، کان سے، ہاتھ سے، اپنے بولنے سے پھیلتا ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے جو ایس او پیز دیے گئے، یہ جو ہماری حکومت پاکستان ہے، اس نے سٹارٹ کے اندر 1.5 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا، لوگوں کو قید کر دیا، کاروبار سارے بند کر دیے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری حالت بڑی ہی پتلی ہے، بڑے کمزور لوگ ہیں کہ ہماری سمجھ لیں کہ اگر دیکھا جائے 60 سے 70% آبادی جو ہے نا وہ خطہ غربت سے نیچے گزار رہی ہے۔ جی بالکل۔ اب وہ آبادی ہے، وہی میں سمجھتا ہوں کسی اچھی حکومت کے لیے ایک فوکس ہوتا ہے کہ اگر وہ آبادی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، تو ملک کی معیشت ہمیشہ تباہ ہو جاتی ہے اور حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ بالکل۔ اب گجرانوالہ کے پہلوانوں کی حالت ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ایس او پیز پہ عمل کریں، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ لوگوں نے کہا یہ تو ڈرامہ لگایا ہوا ہے، یہ اس کی حالت ہی کوئی نہیں ہے، یہ پیسے کما رہے ہیں، یا IMF سے پیسے لینے ہیں۔ جب یہ ایک نیگیٹو سوچ پروان چڑھی، ہماری پبلک نے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا، پھر حالات کیا ہوئے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گجرانوالہ کے 2 MPA جی بالکل ایسے وہ کرونا کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح گجرانوالہ کے سینئر ڈاکٹرز، جن میں ڈاکٹر گلزار جیسے سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہیں، سابق PMA کے صدر موجود ہیں، وہ بھی اس وائرس کا شکار ہو گئے، ہلاک ہوئے۔ اس طرح گجرانوالہ کے اندر جو صورتحال جو ہے دن بدن پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح گمبھیر ہو گئی۔ بالکل۔ اب ہوا یہ کہ گجرانوالہ کے اندر جو ہے نا وہ علاقے جہاں آبادیاں جو تھی نا ایسی تھیں کہ جہاں لوگوں کا رش تھا، فوکس تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر ریشوز کی بڑھنے لگی۔ اب جو ہمارا محکمہ صحت ہے اس نے ایک سروے کیا، سروے کے مطابق پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر جو ہے نا وائرس زیادہ پھیل رہا ہے۔ اب یہ بامر مجبوری جو ہے یہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ میرے خیال سے اس کے بغیر، لاک ڈاؤن کے بغیر اگر تو یہ لوگ عمل کرتے، ایک اچھی قوم ہونے کا ثبوت دیتے، تو یہ ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بامر مجبوری ہمارے پہلوان ہے، جس طرح کھا پی کے ہمارے کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہے نا ان کے لیے ضروری ہوا اور یہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کی نسبت گاؤں میں یہ چیز کم ہے، لوگ کم بیمار ہو رہے ہیں، اور یہ شہروں میں جیسے وابڈا ٹاؤن ہے ہمارا علاقہ، جیسے سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، اور اس طرح یہ ان علاقوں میں کیا گیا جہاں ریچ لوگ رہتے ہیں، زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں، بنسبت جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس میں کم۔ ہاں، اس کی وجہ ہے یہ جو خصوصاً جو ممی ڈیڈی قسم کا ماحول ہوتا ہے نا، بچے پرورش پاتے ہیں، یا جو آج کل ہمارے جو محنت والے کام نہیں کرتے، جو کھایا پیا وہیں سو رہے، وہ حقیقی طور پہ فزیکلی وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی، کھاتے بڑا ہے لیکن صرف کھانے سے قوت مدافعت جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل۔ اب یہ گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے نا اس کے اندر ریئل چیزیں اب بھی موجود ہیں، بالکل، لوگ تازہ دودھ پیتے ہیں، ایک تو وہ ملاوٹ سے پاک چیزیں کھاتے ہیں، اس سے بھی یہ فرق ہوا کہ ان پوش علاقوں کے اندر جو ہے وہ وائرس زیادہ آیا کہ وہ ممی ڈیڈی لوگ تھے، انہوں نے ایسی چیزیں جو جنک فوڈز ہیں وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، اس طرح باربیکیو زیادہ یوز کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اوپر اس کا اثر زیادہ ہوا اور بمبر مجبوری یہ کرنا پڑا۔ گاؤں میں لوگ ورزش کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ موسم ہے
تو لوگ جو ہے نا گاؤں کے وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے یہ ابھی فصل ہماری جو ہے وہ بیج رہے ہیں، اور وہ یہ ابھی شہر میں ہے تو گرمی کی وجہ سے جی گرمی اور وہاں صبح سے لے کر لوگ نکل جاتے ہیں اور شام تک جو ہے نا وہ اپنی میں اس میں یہ ہوا کہ مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا بہت نقصان ہوا ابھی بچوں کے سکول جو ہے وہ اس سال میرا خیال ہے پورا ہی ایسا ہی گزر جائے گا. تو یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جون جولائی اگست یہ تو ابھی چھٹیاں، ابھی تو گرمیاں ویسے ہی کھل نہیں سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سال ویسے ہی گزر جائے گا. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اور یہ پرائیویٹ سکول انڈسٹری جو ہے یہ تو ٹھپ ہو کر رہ جائے گی، کوئی فیس تو نہیں دے رہا نا ان کو. دیکھیں میں اس کو نا ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. قطع نظر اس کے کہ اس میں مالکان کا نقصان ہو رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ ٹیچروں کا نقصان ہو رہا ہے. کسی قوم کے لیے ایجوکیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. حالانکہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے پیک ہولڈر ہیں، وزراء ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں جانیں بڑی عزیز ہے. لیکن اگر دنیا کی تاریخ پڑھی جائے، آج بھی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھا جائے، کرونا وائرس کے جو زیادہ شکار تھے انہوں نے بھی اس قدر جو ہے ایجوکیشن محکمے کے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں جتنی ہم نے کی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہر شعبہ کھل چکا ہے، بالکل سوائے شادی ہال ہے یا سکول ہے. ہاں جی، اصل سوال ہے جو ہماری نئی نسل ہے، ہمارا مستقبل ہے، کیا ہمارے آن لائن کا یہ حکومت دعویٰ کرتی ہے، ڈاکٹر مراد جیسے جو ہمارے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آن لائن کی جو سہولیات ہیں، آج کتنے % بچے ہیں جو غریب آبادیوں کے اندر، گاؤں کے اندر رہنے والے ہیں جو انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں؟ بچے کی تو حالت یہ ہے کہ وہ استاد کے سامنے بیٹھ کے بہت مشکل پڑتا ہے. بالکل اس کو کہا جائے جی ٹی وی لگاؤ اور ٹی وی کے اوپر جناب پڑھو. وہ جیسے یورپ میں بچے بٹھائے ہوئے ہیں جناب، ان کے پاس سارے، ان کے تو آدھے کام بیچارے ماں کے کر رہے ہیں، آدھے کام باپ کے کر رہے ہیں. تو پھر ان سے یہ توقع رکھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ایجوکیشن ہمارا فوکس نہیں ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے بچے کا. جی ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے معزز مہمان شفقت ندیم گرائے صاحب، بیورو چیف دن نیوز، تو انہوں نے ہمیں بہت مفید مشورے بھی دیے اور ہماری صلاح کی. تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.